مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو نور الانوار کا درس دیں گے۔ بعد ششماہی وجوہات فاسدہ اور باب قیاس آپ کو پڑھائیں گے، آپ اس کو دھیان سے سنیں۔ ساتھ ہی دوسری ویڈیو میں ہدایہ کے اسباق بھی ان سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما فرغ المصنف عن بیان اقسام الكتاب بلواحقها اورد بعدها بعض ما ثبت من الكتاب من الاحکام المشروعہ اقتداء لفخر الاسلام۔ یہاں تک ما قبل کے بیان میں مصنف نے کتاب اللہ کے اقسام کو بیان فرمایا اور اس کے لواحقات کو ذکر فرمایا۔ لواحق سے مراد حروف معانی کی بحث وغیرہ ہے جو مقدار میں شامل نہیں ہے، حروف معانی کی بحث۔ فرماتے ہیں جب اس کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب بعض ان چیزوں کا ذکر فرماتے ہیں جن کا ثبوت کتاب اللہ سے ہے، یعنی احکام مشروعہ کا ذکر فرماتے ہیں۔ احکام مشروعہ امام فخر الاسلام کی اقتدا کرتے ہوئے مصنف نے بھی ایسا کیا ہے، حالانکہ مناسب یہ تھا کہ ان احکام مشروعہ کو باب القیاس کے بعد احکام کی بحث میں ذکر فرماتے، باب القیاس کے بعد، جیسے کہ امام صاحب توضیح نے ایسا ہی کیا ہے کہ انہوں نے باب القیاس کے بعد احکام کی بحث میں ان احکام مشروعہ کو ذکر فرمایا ہے۔ لیکن مصنف چونکہ امام فخر الاسلام کی اقتدا کرتے ہیں اور انہوں نے اسی موقع پر ذکر فرمایا تو مصنف نے بھی ان کی اقتدا میں اسی موقع پر ان کو ذکر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں شارح نور الانوار ولما فرغ المصنف عن بیان اقسام الکتاب، اور جب مصنف کتاب کے اقسام کے بیان سے فارغ ہو گئے اور اس کے لواحق کے بیان سے فارغ ہو گئے، اورد بعدها بعض ما ثبت من الکتاب من الاحکام المشروعہ، اس کے بعد ذکر کیا ہے بعض ان مسائل کو جو ثابت ہیں کتاب سے، من الاحکام المشروعہ، بعض ما ثبت کا یہ بیان ہے، یعنی احکام مشروعہ کو بیان کیا۔ اقتداء لفخر الاسلام، امام فخر الاسلام کی اقتدا کرتے ہوئے، وکان ينبغي ان يذكرها بعد باب القیاس، اور مناسب یہ تھا کہ اس کو ذکر فرماتے باب القیاس کے بعد فی جملۃ بحث الاحکام الآتیہ، احکام آتیہ کے بحث کے بیان میں، کما فعل ذلك صاحب التوضیح، جیسے کہ یہی کیا امام صاحب توضیح نے۔ فقال، تو فرماتے ہیں فصل، المشروعات علی نوعین، مشروعات کی دو نوع ہیں۔ مشروعات سے مراد احکام مشروعہ، احکام مشروعہ وہ احکام کہ جن کو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے مشروع کیا ہے اور جن کا حکم بندوں کو دیا ہے، ان کی دو نوع ہے، ایک عزیمت اور دوسری رخصت۔ عزیمت اور رخصت۔ عزیمت کسے کہتے ہیں؟ تو عزیمت کی تعریف جو مصنف نے فرمائی وہ یہ ہے کہ جو احکام میں اصل ہو، احکام میں جو اصل ہے وہ عزیمت ہے۔ اصل ہونے سے مراد کہ وہ اصل ہو ابتداءً اور عوارض سے متعلق نہ ہو، مطلب یہ ہے کہ اس حکم کا اللہ کی جانب سے مشروع ہونا اصل کے اعتبار سے ہو
عوارض کا اس میں لحاظ نہ کیا گیا ہو، جیسے کہ مرض کا اعتبار کرتے ہوئے مریض کے لیے حالت رمضان کے مہینے میں افطار کا مشروع ہونا، تو یہ چونکہ مرض کا اعتبار کرتے ہوئے، عارض کا اعتبار کرتے ہوئے ہے، اس لیے مریض کا افطار کرنا رمضان کے دن میں، روزے کے دن میں، یہ عزیمت نہیں ہوگا بلکہ یہ رخصت ہوگا۔ تو وہ حکم جو اصلی ہو اللہ کی جانب سے، وہ حکم عزیمت کہلاتا ہے۔ اب چاہے تو وہ حکم فعل سے متعلق ہو، یعنی اس کام کو کرنے سے متعلق ہو، تب بھی وہ عزیمت ہے، جیسے کہ معمورات ہے نا، کہ جن چیزوں کا اللہ کی جانب سے کرنے کا حکم دیا گیا ابتداءً بغیر کسی عارض کے اعتبار کے، تو وہ عزیمت ہے۔ چاہے اس کا تعلق ترک سے ہو، یعنی اس کا ترک کرنا اور چھوڑنا ضروری ہو، جیسے کہ محرمات اشیاء، جیسے کہ محرمات، تو چونکہ ان کا تعلق ترک سے ہوتا ہے لیکن ان کا ترک کرنا یہ بھی عزیمت ہے۔ فرماتے المشروعات علی نوعین، مشروعات دو نوع پر ہیں عزیمت، یعنی ان الاحکام المشروعہ التی شرعها اللہ، یعنی وہ احکام مشروعہ جن کو اللہ نے مشروع کیا بندوں کے لیے، علی نوعین، دو نوع پر ہیں، احدہما العزیمت والثانی الرخصت، ان میں سے ایک عزیمت ہے اور دوسرا رخصت ہے۔ فالعزیمت وہی اسم لما ہوا اصل منہا، تو عزیمت وہ حکم ہے جو احکام میں اصل ہو، غیر متعلق بالعوارض، اور عوارض سے متعلق نہ ہو، یعنی مطلب یہ یعنی لم یکن شرعها باعتبار العوارض، یعنی ان کا مشروع ہونا عوارض کے اعتبار سے نہ ہو، کما کان شرع الافطار باعتبار المرض، جیسے کہ افطار کا مشروع ہونا مرض کے اعتبار سے، تو یہ عزیمت نہیں ہوگا، یہ رخصت ہوگا۔ بل یکون حکما اصلی من اللہ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم اصلی ہو ابتداءً ہی، سواء کان متعلقا بالفعل، چاہے تو وہ متعلق ہو فعل سے یعنی اس کو کرنے سے، کل معمورہ، جیسے کہ احکام امام، وہ احکام جن کے کرنے کا حکم دیا گیا، او متعلقا بالترک، یا وہ متعلق ہو اس کو چھوڑنے سے، کل محرمات، جیسے کہ محرمات۔ وہی اربعۃ، اور یہ چار ہے، یعنی احکام مشروعہ کی دو قسمیں، عزیمت اور رخصت۔ پھر عزیمت کی تعریف فرمائی مصنف نے، فرماتے ہیں یہاں سے عزیمت کی اقسام، عزیمت کی چار قسمیں، عزیمت کی چار قسمیں ہیں، اور عزیمت کی چار قسموں کے درمیان دلیل حصر کو بھی مصنف نے ذکر فرمایا ہے۔ دلیل حصر یہ ہے کہ یا تو اس کے انکار کرنے والے کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں، اگر اس کے منکر کی تکفیر کی جائے تو وہ فرض ہے، اور اگر تکفیر نہ کی جائے تو اس کی دو صورتیں، یا تو اس کے ترک پر عذاب اور سزا ہوگی یا نہیں، اگر عذاب اور سزا ہو تو واجب ہے، اور اگر عذاب نہ ہو تو دو صورتیں، یا تو اس کا تارک مستحق ملامت ہوگا یا نہیں، اگر تارک مستحق ملامت ہو تو وہ سنت ہے، اور اگر مستحق ملامت نہ ہو تو وہ نفل ہے۔ اور حرام جو ہے، حرام یہ فرض میں داخل ہے، اس لیے کہ جیسے کہ فرض کا کرنا ضروری ہے، ایسے ہی حرام کا ترک ضروری ہے، تو فرض میں داخل ہے حرام ترک کے اعتبار سے فرض میں داخل ہے۔ دراصل یہ ایک اعتراض کا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ جب عزیمت کی چار قسمیں ہیں تو حرام اس میں نہیں ہے، یہ حصر درست نہیں ہوگا، ہے نا، یہ حصر درست نہیں ہوگا، ایسی مکروہ تحریمی بھی اس میں شامل نہیں ہے تو یہ حصر درست نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حرام یہ فرض میں داخل ہوگا ترک کے اعتبار سے، اور مکروہ تحریمی واجب میں داخل ہے ترک کے اعتبار سے، کہ جیسے واجب کا کرنا ضروری ایسی مکروہ تحریمی کا ترک ضروری، جیسے فرض کا کرنا ضروری ایسے ہی حرام کا ترک ضروری۔ وہی اربعۃ، اور اس کی چار قسمیں ہیں، انواع چار ہیں، لأنها لا تخلو من ان يكفر جاحدها، اس لیے کہ خالی نہیں اس بات سے کہ اس کے انکار کرنے والے کی تکفیر کی جائے گی، اولا یا نہیں، الاول هو الفرض، اور اگر تکفیر کی جائے تو فرض ہے، والثانی لا يخلو، اور دوسری صورت خالی نہیں ہے، اما ان يعاقب بترکه اولا، کہ اس کے ترک پر عذاب دیا جائے گا یا نہیں، الاول هو الواجب، اول واجب ہے، والثانی، اور دوسرا انہیں عذاب نہ ہو تو یہ خالی نہیں ہے، اما ان يستحق تارکه الملامت اولا، کہ اس کا ترک کرنے والا ملامت کا مستحق ہوگا یا نہیں،
اگر ملامت کا مستحق اول ہے ہوا سنہ تو وہ سنت ہے، والثانی هو النفل، اور ثانی نفل ہے، والحرام داخل فی الفرض، اور حرام فرض میں داخل ہے باعتبار الترک، ترک کے اعتبار سے، وقذ المکروہ فی الواجب، اور ایسی مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی، یہ واجب میں داخل ہے ترک کے اعتبار سے، والمباح مما لیس بمشروع بالمعنی الذی قلنا، اور مباح اس سے نہیں ہے جو مشروع ہو اس معنی سے جو ہم نے کہا ہے، یعنی رہا مباح تو مباح اس معنی میں نہیں ہے جو ہم نے مشروع کی تعریف کی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مشروع کیا ہو، تو مباح اس سے نہیں ہے۔ فالاول فریضہ، اب یہاں سے ہر ایک کی تفصیل کو مصنف ذکر فرماتے ہیں کہ عزیمت کی 4 قسمیں ہیں، اور ان 4 قسموں میں قسم اول فرض ہے، قسم اول فرض ہے۔ فرماتے ہیں پہلی قسم فرض ہے، فرض سے مراد کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ فرض کی تعریف فرماتے ہیں وہ حکم ہے کہ جس میں زیادتی اور کمی کا احتمال نہ ہو، اور ایسی دلیل سے ثابت ہو کہ جس میں بالکل بھی شبہ نہ ہو، ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں شبہ نہ ہو تو وہ فرض ہے۔ لہذا رکعات کی تعداد، نماز کی جو رکعات کی تعداد ہے، یا روزے رکھنے کا جو حکم ہے، روزے کتنے ہونا ہے اور ان کا طریقہ اور کیفیت جو ہے، یہ سب کے سب متعین ہے، ایسی تعین کے ساتھ کہ جس تعین میں نہ کچھ کمی ہوگی اور نہ زیادتی ہوگی، اور ایسی دلیل سے ثابت ہے کہ جس دلیل میں کوئی شبہ بھی نہیں ہے۔ فالاول فریضہ، تو پہلی قسم فرض ہے، وہی ما لا يحتمل زیادہ، اور وہ ہے جو زیادتی اور نقصان کا احتمال نہیں رکھتا، ثبت بدلیل لا شبہۃ فیہ، اور ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں بالکل بھی شبہ نہ ہو۔ فاعداد الرکعات والصیامات، تو رکعات کی تعداد اور روزوں کی تعداد، وکیفیتہما، اور ان دونوں کی کیفیت اور طریقہ، کلھا متعین بتعیین لا ازدیاد فیہ ولا نقصان، یہ سب کے سب متعین ہے ایسی تعین سے جس میں نہ زیادتی ہوگی نہ نقصان، وثابت بمقطوع لا يحتمل الشبہ، اور ایسی دلیل قطعی سے ثابت ہیں کہ جس میں شبہ کا احتمال نہیں ہے۔ ولا يقال انہ يتناول بعض المباحات والنوافل الثابتتین كذلك، اس کے ذریعے ایک اعتراض ہے اور اس کا جواب ذکر کیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ مذکورہ تعریف کی بنا پر فرض ایسی مباحات اور نوافل کو بھی شامل ہو جاتا ہے جن کا ثبوت اسی قسم کی دلیل سے ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جو دلیل ذکر کی ہے نا، یہ جو تعریف ذکر کی ہے کہ ایسی دلیل سے ثابت ہو جس میں کوئی شبہ نہ ہو، تو بعض مباحات اور بعض نوافل بھی ایسی دلائل سے ثابت ہوتے ہیں جن میں کوئی شبہ نہیں ہے، تو اب یہ تعریف ان کو بھی شامل ہو جائے گی۔ اس کا جواب یہ ذکر فرماتے ہیں کہ فرض کی تعریف میں کلمہ ما سے مراد ایسا حکم مشروع ہے جو ان مباحات اور نوافل کو شامل نہیں ہے، ولا یقال، اور اعتراض نہ کیا جائے، انہ یتناول بعض المباحات والنوافل، کہ یہ شامل ہے بعض مباحات اور نوافل کو، الثابتتین كذلك، جو ایسے ثابت ہوں، ایسے یعنی ایسی دلیل سے ثابت ہوں جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔ لأن کلمۃ ما، اس لیے کہ فرض کی تعریف میں جو ما آیا ہے اس سے مراد ایسی عزیمت معہودہ ہے، لم یتناولها قط، جو ان کو یعنی فرائض مباحات اور نوافل کو شامل نہیں ہے۔ کل ایمان والارکان الاربع، اب یہاں سے مصنف قسم اول کی فرض کی مثال بیان فرماتے ہیں فرض کی مثال جیسے کہ ایمان، تو ایمان یہ ایسا فرض ہے کہ اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے۔ ایسی ارکان اربع، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ چاروں بھی ایسے دلائل سے ان کا ثبوت ہے کہ جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، دلیل قطعی سے ان کا ثبوت ہے، اور نہ ان میں زیادتی کا احتمال ہے اور نہ ان میں کسی کمی کا احتمال ہے۔ کل ایمان، جیسے کہ ایمان، والارکان الاربع، اور ارکان اربع، وہی الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج، اور وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ وحکمہ اللزوم، اور اس کا حکم علم کا لازم ہونا اور تصدیق قلبی کا لازم ہونا۔ فرض کا حکم مطلب یہ ہے کہ دل سے اس کو یقین جاننا اور اعتقاد کا لازم ہونا۔ کہا ہے نا کہ فرض کا حکم یہ ہے کہ اس پر یقین بھی ہو اور دل سے اس پر اعتقاد بھی ہو،
بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ لزوم عمل اور تصدیق قلبی یہ دونوں مترادف ہیں، یعنی دونوں ایک ہی ہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ تصدیق وہ ہے کہ جس میں اختیار قصدی پایا جائے، تصدیق وہ ہے جس میں اختیار قصدی یعنی اپنی طرف سے اس میں قصدن اختیار پایا جائے، تصدیق۔ اور تصدیق یہ علم قطعی سے اخص ہے، تصدیق علم قطعی سے اخص ہے، اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تصدیق کا تو حصول ہوتا ہے لیکن اس پر علم تو حاصل ہوتا ہے لیکن اس پر تصدیق نہیں ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علم قطعی کا تو حصول ہے لیکن تصدیق قلبی نہیں پائی جاتی، جیسے کہ کافروں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم، وہ یہ تو جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، حالانکہ قرآن نے ان کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ ان کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ تو کافروں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا علم قطعی تو تھا لیکن تصدیق قلبی حاصل نہیں تھی، تو تصدیق قلبی یہ علم قطعی سے زیادہ اخص۔ وحکمہ اللزوم علما، اور اس کا حکم علم کا لازم ہونا، وتصدیقا بالقلب، اور تصدیق قلبی کا ہونا۔ قیل ہما مترادفان، کہا گیا کہ یہ دونوں مترادف ہیں۔ والاصح، اور صحیح یہ ہے ان التصدیق ما یعتقد فیہ بالاختیار القصدی، کہ تصدیق وہ ہے جس میں اختیار قصدی سے انسان اعتقاد کرے، وہو اخص من العلم القطعی، اور یہ علم قطعی سے اخص ہے۔ اذ قد یحصل بلا اختیار، اس لیے کہ علم قطعی کبھی بلا اختیار کے بھی حاصل ہو جاتا ہے، ولا یصدق علیہ، لیکن اس پر تصدیق نہیں ہوتی، کما کان للکفار، جیسے کہ کافروں کے لیے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ۔ وعملا بالبدن، اور بدن سے عمل کرنا، یعنی علم بھی ضروری ہے، تصدیق بھی ضروری ہے، اور بدن کے ذریعے عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ لہذا عبادات بدنیہ میں عمل یہ ہے کہ ان کو ان کے وقت پر ادا کر دیا جائے، اور عبادات مالیہ میں بدن کے ذریعے عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ان کے وقت پر عطا کیا جائے، مثلا زکوٰۃ ہے تو اس کے مصارف میں اس کو دیا جائے، یا عشر وغیرہ ہے تو اس کے مصارف میں اس کو دیا جائے، یا اگر خود نہ دے تو اپنا کوئی نائب مقرر کر دے کہ جو اس کو ادا کر دے۔ وعملا بالبدن، اور بدن سے عمل کرنا، ففی العبادت البدنیہ، تو عبادات بدنیہ میں اس کا ادا کرنا ہے بدن کے ذریعے، اور عبادات مالیہ میں اس کو عطا کرنا ہے، او انابت وکیل لہا، یہ اس کے ادا کرنے کے لیے وکیل کو معین کرنا ہے۔ حتی یکفر جاحدہ، یہاں تک کہ اس کے انکار کرنے والے کی تکفیر کی جائے گی۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی فرض کا انکار کر دے تو فرض کا منکر کافر ہوگا، اینسب الی الکفر منکرہ، یعنی اس کے انکار کرنے والے کو کفر کی جانب منسوب کیا جائے گا۔ تفریع علی العلم والتصدیق، یہ تفریع ہے علم اور تصدیق پر، یعنی علم ضروری ہے، تصدیق ضروری ہے، تو اب منکر کافر ہوگا۔ ویفسق تارکہ بلا عذر، اور بغیر عذر کے ترک کرنے والا فاسق ہوگا، بغیر عذر کے ترک کرنے والے کو فاسق کہا جائے گا، فاسق۔ یہ تفریع ہے عمل بالبدن پر، یعنی جو بعد میں کہا تھا کہ عمل بالبدن ضروری ہے، اس پر یہ تفریع ہے کہ اگر عمل نہیں کرتا ہے، جان بوجھ کر ترک کرتا ہے تو فاسق ہوگا۔ تفریع علی العمل بالبدن، یہ عمل بالبدن پر تفریع ہے۔ واحترز بہ عن الترک بعذر الاکراہ، اور اس سے اعتراض کیا ہے عذر اکراہ کی بنیاد پر ترک کرنے سے، او بعذر الرخصت، یہ عذر رخصت کی وجہ سے ترک کرنے سے، فإنہ لا یفسق، اس لیے کہ اس صورت میں فاسق نہیں کہا جائے گا۔ کہ اگر اس نے کسی رخصت کی بنیاد پر اس کو ترک کر دیا، کوئی عذر ایسا پایا گیا یا اس کو مجبور کر دیا گیا اس کے ترک کرنے پر، اب اس نے اگر ترک کیا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو فاسق نہیں کہا جائے گا، اس کے بارے میں یہ نہیں بولا جائے گا کہ یہ فاسق ہے، اس لیے کہ اس نے بلا عذر کے اور جان بوجھ کر اس کو ترک نہیں کیا۔